بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. آج کچھ نئی ڈیولپمنٹس ہیں جن کے ساتھ ہم آپ کے سامنے آئے ہیں. ایک تو عمران خان صاحب کے یعنی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کچھ اعتماد سازی کے احکامات جو ہیں یا عملی اقدامات وہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے بھی اب مزید اسٹیبلش ہو گئے ہیں. ان رابطوں کا کوئی فیصلہ نتیجہ نکلے گا یا نہیں نکلے گا یہ ہم آپ کو بتائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو دلچسپ معلومات ہیں کہ جو اعتماد سازی اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر مختلف گروپس بنا دیے گئے ہیں جو کہ کچھ مذاکرات کے حامی ہیں، کچھ مذاکرات کے خلاف ہیں، یہ بھی بائی ڈیزائن ہے. اور بائی ڈیزائن اس طرح سے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک طرف بات چیت کرنا چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور دوسری طرف وہ اپنا جو حربہ ہے یعنی ان کے خیال میں احتجاج یا مزاحمت جو ہے وہ ان کو سوٹ کرتی ہے، اور تاکہ کل کو اگر کوئی ڈیل بھی ہو جائے تو یہ تاثر نہ جائے کہ یہ ڈیل جو تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک ریلیف کی صورت میں ملی ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ سڑکوں پہ یا احتجاج کی صورت میں یہ ریلیف جو ہے وہ تسلیم کی گئی ہے. یاد رہے کہ اس صورت میں ایک بہت اہم جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جو JUIF ہے اس کے ساتھ جتنے بھی رابطے ہوئے ہیں وہاں سے بھی ایک شرط عائد ہوتی دکھائی دے رہی ہے. اور وہ شرط جو معلومات آئی ہیں اب منظر عام پر وہ یہ ہے کہ ان کی طرف سے یہ بیانیہ یا یہ اس کو مشروط کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کہ وہ رہیں گے ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ بات چیت کریں گے اور اتحاد میں شامل ہوں گے اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت نہ کی جائے. اور اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف بات چیت کر رہی ہے تو ان کے علم میں لائے بغیر یا ان کے ساتھ ان کو شامل کیے بغیر یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یا جو مذاکرات ہے یا جو بات چیت ہے یہ نہ ہو. تو یہ ایک بہت اہم پیش رفت ہے. عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ JUIF جو ہے وہ ان کے ساتھ ہو، ان کے ساتھ شریک ہو، تاکہ ایک پریشر جو ہے وہ بلڈ اپ کیا جائے اور سٹریٹس کو گرم کیا جائے، احتجاج کیا جائے. یاد رہے کہ ابھی ایک دو دن کے اندر اور یعنی 19-20 تاریخ کو جو ہے وہ مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے طلب کر رکھا ہے. اس کے اندر ان کو کچھ فیصلہ کرنا ہے، اور ہم آپ کو مستقل یہ خبر دے رہے ہیں کہ اس فیصلے کے اندر جو ہے یہ معاملات ڈسکس کیے جائیں گے کہ آیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تحریک کا آغاز کیا جائے یا خود JUIF جو ہے وہ حکومت مخالف تحریک کا آغاز کرے. یہ بھی یاد رہے کہ حال ہی میں پاکستان مسلم لیگ نواز نے اپنے جو رابطے ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بحال کیے ہیں. خود وزیر اعظم نے ان کو حج کے جو معاملات ہیں، کیونکہ آنے والے جو حج آنے والا ہے اس کے معاملات کے اوپر ان کے جو کنسرنس تھے وہ دور کیے ہیں. ان کے بہت ساری معاملات جو ہیں اس کے اوپر بات چیت بھی کی ہے. ان کو سمجھیں کہ آن بورڈ لیا گیا ہے. اسی طرح سے نواز شریف صاحب کے متحرک ہونے کے بھی امکانات ہیں کہ وہ واپس آئیں گے تو وہ پولیٹیکلی متحرک ہوں گے اور پھر وہ ڈائیلاگ کی بات کریں گے، اور پھر مختلف جو بلوچستان کی شخصیات ہیں ان کو بھی آن بورڈ لیں گے. اس میں بھی مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں، جو کہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں، وہ ان کو بھی انگیج کر سکتے ہیں اور اس کے امکانات موجود ہیں. اب اگر عمران خان صاحب کو مولانا کو انگیج کرنا ہے تو ان کو ظاہر ہے کہ مولانا کی شرائط پہ آنا پڑے گا. اور مولانا کی جو شرائط ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات نہ ہو، سیاسی لوگوں سے بات ہو. کیا عمران خان صاحب پھر ان کی یہ بات مان لیں گے اور سیاسی لوگوں سے بات کریں گے؟ اور اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے میں مولانا کو شامل کیا جاتا ہے تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ تو یہ معاملہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے کہ وہ کوئی قائد حزب اختلاف کا رول مولانا چاہتے ہیں. وہ ایک پوری انگیجمنٹ چاہیں گے. وہ خیبر پختونخوا کے اندر ایک پوری انگیجمنٹ چاہیں گے. وہ چاہیں گے کہ خیبر پختونخوا کی وزارت اعلیٰ سے لے کے ان کی جو فارمیشن ہے اس کے اندر جو ہے وہ کافی تبدیلیاں وہ خود JUIF کے ساتھ مل کر کی جائیں، جو کہ ان کے ایک سب سے بڑے حریف ہیں خیبر پختونخوا کے اندر. اور یہ یاد رہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو جو ہے وہ عمران خان صاحب نے ایک طرح سے کہہ بھی دیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ریزائن کریں، یا اس طرح کی خبریں اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے، یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا. اور ہم نے اپنے ولاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو عمران خان صاحب نے نہ صرف اظہار ناراضی کیا ہے بلکہ ان کے حوالے سے بہت سی ان کو ایک طرح سے کنوے کر دیا ہے انہوں نے. مگر یہ خبر ابھی تک اس لیے باہر نہیں آئی کہ سلمان اکرم راجہ صاحب اور
علیمہ خان صاحبہ جو کہ بہت کلوز ایڈس ہیں عمران خان صاحب کے، ان کے ساتھ ابھی تک ملاقات نہیں ہو سکی ہے۔ اگر تو علی امین گنڈا پور صاحب کو ہٹایا جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے ایک ون ون سچویشن ہوگی، کیونکہ علی امین گنڈا پور ایک بہت بڑی فورس کے طور پر، ان کے مخالف فورس کے طور پر ڈی اے خان سے ان کا تعلق ہے، ایک ہی کانسٹیٹوئنسی سے تعلق، وہ سب ایک فورس کے طور پر ان کو ڈیل کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک حریف کے طور پر پیش آتے ہیں، حلیف کے طور پر پیش نہیں آتے۔ تو ایک تو یہ معاملہ جو ہے وہ بہت دلچسپ ہوگا دیکھنا آنے والے دنوں میں کہ عمران خان صاحب اس فرنٹ کے اوپر جو ہے وہ اپنی پارٹی کو کیسے لیڈ کرتے ہیں۔ اچھا، جو اہم ڈیولپمنٹ آج ہوئی ہے پارٹی سے، ایک تو ملاقاتیں عمران خان صاحب کے ساتھ بہت محدود کر دی گئی ہیں، اور دوسری ان ملاقاتوں کے حوالے سے جو اب خبر آ رہی ہے، خاص کر کے جو اعلامیہ آیا کچھ دن پہلے، وہ بہت دلچسپ ہے۔ کل جو تحریک انصاف کی جانب سے پرسوں کے یہ اعلامیہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بھی لوگ مل کے آئیں گے، یہ شیخ وقاص اکرم صاحب کی جانب سے یہ آیا ہے، وہ ان کے بغیر جو ہے وہ ملاقاتیں نہیں کریں گے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ملاقاتیں ہوں گی، یعنی ان کے بغیر کا مطلب یہ کہ جو بھی ملاقات کرے گا وہ پہلے ان کو بتائے گا اور پھر جو اعلامیہ ہے وہ اس کے مطابق اس کو دیکھیں گے، اور ان کی جو سیاسی کمیٹی کے مطابق جو فہرست ہے وہ بانی پی ٹی آئی کے نامزد 3 فوکل پرسنز جو ہیں، جس میں گوہر علی خان ہیں، سلمان اکرم راجہ ہیں، انتظار پنجوتھا ہیں، یہ تینوں جو ہیں وہ فوکل پرسنز جو ہیں مقرر کر دیے گئے ہیں، اور ان کی جو بھی میٹنگ ہوگی، یعنی جس کی بھی میٹنگ ہوگی، اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے اندر جو ہے بانی پی ٹی آئی 5 رکنی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی جائے گی، اور یہ کمیٹی ہر منگل اور جمعرات کے روز بانی چیئرمین سے یعنی عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے ناموں کی فہرست کو مرتب کرے گی، ہر منگل اور جمعرات کو یہ کمیٹی۔ جہاں تک ممکن ہوا ایک میٹنگ، اگلی میٹنگ کی فہرست کی منظوری بانی چیئرمین سے لی جائے گی، یعنی اسی میٹنگ میں پھر اگلی، یعنی اگر منگل کو ہوتی ہے تو جمعرات کے لیے بھی لی جائے گی۔ فہرست جو ہے وہ پی ٹی آئی کے 3 نامزد 3 فوکل پرسنز گوہر علی خان، سلمان اکرم راجہ، انتظار پنجوتھا ہوں گے، اور کسی ایک کے ذریعے سے جیل حکام کو یہ ارسال کی جائے گی۔ اسی طرح سے یہ سارا یہ طریقہ کار جو ہے ملنے کا، یہ کیونکہ بہت زیادہ ان سے ملاقاتیں ہوتی تھیں اور بہت سارے لوگ ملاقات نہیں کر پاتے تھے، تو یہ ایک طریقہ کار، پھر پابندی بھی ان کے اوپر ہے، تو یہ ایک طریقہ کار خود اسلام آباد ہائی کورٹ نے طے کیا تھا، اس کو اب انہوں نے ڈسپلن میں کیا۔ اور یاد رہے کہ یہ، اس کا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتی ہوں کہ یہ کب عمل میں آیا، کیوں عمل میں آیا، اور اب اس کے اوپر کیا اس کا مقصد ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فہرست کے علاوہ کوئی بھی فرد بانی چیئرمین سے ملاقات نہیں کرے گا، یعنی جو فہرست دی جائے گی اس کے مطابق ایسا کرنے والا شخص جو ہے وہ ڈسپلن اور مقرر کردہ قاعدے کے منحرف تصور ہوگا۔ فہرست میں دیے گئے افراد میں سے کسی فرد کو انتظامیہ کی جانب سے روکنے کی صورت میں باقی افراد عمران خان صاحب سے زیر احتجاج ملاقات کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ ایسی صورت میں جیل حکام فوری طور پر توہین عدالت کی پٹیشن ان کے خلاف دائر کی جائے گی، اور خیبر پختونخوا کے حکومتی عہدیداروں کو اس حوالے سے استثناء حاصل ہوگا۔ خیبر پختونخوا کے حکومتی عہدیداروں کو اس حوالے سے، یعنی جب چاہیں وہ مل سکتے ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب جیسے کہ آج بھی ان کی ملاقات متوقع ہے، وہ کسی بھی دن کسی بھی وقت بانی سے ملاقات کے لیے آزاد ہوں گے۔ اس کے لیے 5 رکنی کمیٹی کی فہرست پابندی اس پر لازم نہیں ہوگی۔ یہ پورا اعلامیہ ہے جو کہ شیخ وقاص اکرم صاحب کی جانب سے جاری کیا گیا۔ اچھا، پھر ایک اور سٹوری جو آئی ہے، ظاہر ہے کہ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ جو پی ٹی آئی کی نئی پاکستان تحریک انصاف کی جو نئی باڈی بنائی گئی ہے، یہ کنٹرول کرے گی ملاقاتوں کو، یہ اسٹریم لائن کرے گی ملاقاتوں کو، یہ اسٹریم لائن کرے گی انفارمیشن کو کہ کس طرح کیا عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اور کس طرح سے اس کو پھر انہوں نے بتانا ہے آگے، یعنی اس کو بہت کنٹرول طریقے سے جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جیسے یہ خبر ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس میں بہت سارے جو متنازع ایشوز ہیں اس کے اوپر یہ کمیٹی جو ہے اس نے بات چیت بھی کی، اور اس میں انہوں نے ڈسکس بھی کیا اور ڈیٹیل میں انہوں نے بات بھی کی، اور پھر اس کے بعد یہ اعلامیہ جو ہے وہ طے پایا ہے کہ ایک گیٹ کیپر ہوگا جو کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں کے حوالے سے چیزوں کو رکھے گا، آرگنائز کرے گا۔ تو اس کا مقصد کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے
ایک اور اہم خبر ہے اس میں، یہ اہم خبر جو ہے یہ انصار عباسی صاحب کی ہے. ہم آپ کو پہلے بہت بتا چکے ہیں، لیکن کل یہ خبر جو تھی یہ منظر عام پر آئی ہے، اور اس ملاقات میں انصار عباسی صاحب کی، یہ کل کی سٹوری ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے مصالحت کی کوششیں، پی ٹی آئی کی خارجہ امور اور بین الاقوامی تعلقات کی کمیٹیاں تحلیل. یہ ہم آپ کو مستقل ہم نے ایک خبر بھی دی تھی آپ کو، اور ہم بتا بھی رہے ہیں کہ کیا یہ کمیٹیاں جو تھی یہ تحلیل کر دی گئیں. اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک پیشرفت جو ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ بین الاقوامی تعلقات کی کمیٹی کو باقاعدہ تحلیل کیا گیا. یہ کمیٹی رواں سال 28 جنوری کو قائم کی گئی تھی. اس کی جو شخصیات تھیں اس میں زلفی بخاری، سجاد برقی، شہباز گل اور عاطف خان شامل تھے. تحلیل کا اعلان بیرسٹر گوہر کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن میں کیا گیا تھا، اس پر جو کہ عمران خان صاحب کی ہدایات پر تھا. اسی طرح سے انہوں نے یہ کہا کہ یہ خبر ہے، لیکن ہم آپ کو یہ بات بتا چکے ہیں کہ ایک کمیٹی تشکیل ختم کر دی گئی تھی. پھر ملاقاتوں کا جو طریقہ کار اسلام آباد ہائی کورٹ نے مقرر کیا تھا، وہ ملاقات اس کے مطابق اس کو سٹریم لائن کیا گیا ہے. عمران خان صاحب کی طرف سے آنے والی انفارمیشن کو اب باقاعدہ جو ہے وہ ایک منظم دائرے کے اندر، بلکہ یوں سمجھا جائے کہ اس کو سینسرڈ طریقے سے ان کو پہنچایا جائے گا، یا جس کو کمیٹی سمجھے گی کہ اس انفارمیشن کو جانا چاہیے اور اس کو نہیں. اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ عدم اعتماد تھا، یا جو ایک اعتماد سازی ہے وہ کر رہا ہے، اور جو اسٹیبلشمنٹ کا عدم اعتماد تھا اس کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے پس منظر میں آج مرتضی علی شاہ نے ایک بہت اہم خبر دی ہے، جو کہ بہت مصدقہ خبر معلوم ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو تھے ان کے جو معاملات تھے اس پہلے سے ہی طے ہو رہے تھے، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ رابطوں میں تھی، اور یہ رابطے جو تھے یہ شروع کیے گئے تھے امریکی جو پاکستانی ہیں ان کی جانب سے. اور امریکی پاکستانیوں کی جانب سے جو ہے وہ ایک مرتضی علی شاہ کی یہ خبر ہے. پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں ان کی نومبر میں ایک شخص سے طویل بات چیت ہوئی تھی، جو کہ اعلیٰ حکام کے ساتھ حالیہ اہم بات چیت تھی. اور پھر دی نیوز کے مطابق یہ مذاکرات جو تھے وہ عمران خان کی رہائی اور پی ٹی آئی اور طاقتور حکام کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے ممکنہ طریقے تلاش کرنے کے بارے میں تھی. یہ سارا کچھ، یعنی مرتضی علی شاہ کی یہ سٹوری ہے کہ یہ امریکی پاکستانیوں کا جو گروپ تھا یہ مارچ کے تیسرے ہفتے میں بھی آیا تھا، اور یہ عمران خان صاحب سے جیل میں ملا تھا، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ان کی ملاقاتیں ہوئی تھیں. اور یہ اسی عمران خان اور طاقتور جو پاکستانی انتظامیہ کے درمیان تعطل کو ختم کرنے کے لیے کوششیں تھیں. اس میں جو آئے تھے وہ میں نے آپ کو خبر یہ دی بھی تھی، رادر بریک بھی کی تھی، کہ امریکی پاکستانی شخصیت تنویر احمد، تحریک انصاف امریکہ کے چیپٹر عاطف خان، سردار عبدالسمیع، ڈاکٹر عثمان ملک ڈاکٹر سائرہ بلال اور ڈاکٹر منیر یہ شامل تھے. یہی ملاقات جو تھی یہ مارچ میں ہوئی. اس سے پہلے ان میں سے ایک شخص جو تھے وہ نومبر میں آئے اور وہ ملاقات کر کے گئے، اور عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ رابطہ منقطع یوں کیا، یعنی یہ اس میں ڈیڈ لاک اس لیے آیا نومبر سے لے کے مارچ تک، کیونکہ عمران خان صاحب جو تھے وہ پر امید تھے کہ جو 26 نومبر کی ان کی کارروائی ہوگی، جو مزاحمت ہوگی، جو وہ ان کی وہ جائیں گے، سڑکوں پہ آئیں گے اور اس اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے دھکیلنے پہ مجبور کر دیں گے، اور پھر ان کا یہ تاثر ختم ہو جائے گا کہ وہ ڈیل کر کے آئے ہیں. ڈیل کی کوششیں اس وقت بھی ہو رہی تھی، ابھی بھی ہو رہی ہیں. جو اعظم سواتی صاحب نے کہا ہے بالکل درست کہا ہے. عمران خان صاحب ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ بات کریں، اسی طرح سے امریکہ والوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ بات کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں اپنا سوشل میڈیا بھی ایکٹیو رکھا ہوا ہے. جنید اکبر صاحب نے بھی جو کل تقریر کی ہے انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ جی ہم تو جو ہے وہ سارے شاہراہیں بند کر دیں گے. یعنی ایک نئی اسٹریٹجی کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ افغانستان سے آنے والے راستے، چین سے آنے والے راستے، جو دیگر ملکوں سے آنے والے راستے ہیں وہ بند کر دیں گے. یعنی یہ مزاحمت وہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ تاثر مضبوط رہے کہ ایک طرف یہ سڑکوں پہ رہیں گے، دوسری طرف یہ بات چیت کے ذریعے سے کامیاب اگر ہو جاتے ہیں تو کہا جائے گا کہ نہیں وہ تو ہماری مزاحمت تھی جو کہ ہم نے کی، اور وہ اس کے بعد عمران خان صاحب کو رہائی مل گئی، ڈیل تو ہم نے کی نہیں. لیکن ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے وہ کچی گولیاں تو کھیلی نہیں، اتنے سیاستدانوں کو انہوں نے فارغ کر دیا ہے انفارچونیٹلی. تو وہ ان کو تو پتہ ہے کہ کس طرح سے ڈیل کرنا ہوتا ہے، تو وہ کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی یہ ایک بدقسمتی ہے پاکستان کی. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں عمران خان صاحب 6 مئی ہو یا اس کے بعد 26 نومبر ہو، یا انہوں نے صرف اور صرف مزاحمت کا طریقہ اختیار کیا. 6 مئی کو بات چیت مکمل ہو گئی تھی، اس الیکشنز کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن 9 مئی کر دی گئی. 26 نومبر سے پہلے مذاکرات ہو رہے تھے لیکن 26 نومبر کر دی گئی. ابھی پھر مذاکرات ہوں گے اور عمران خان صاحب پھر کچھ ایسا کریں گے، اور پھر وہی بات ہے کہ تاثر دیں گے کہ ہم تو بڑے چونکہ پاپولر ہیں، ہم بہت کامیاب ہیں، لہٰذا یہ سب کچھ جو ہے وہ کرنا ہے، اور یہ ہوا ہے. دوسری طرف جو
دلچسپ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت پوری کوششیں بھی کر رہے ہیں ڈیل کی، اور ساتھ ہی ساتھ میں ان کی جو پارٹی ہے وہ ان کی جو سنجیدہ کوششیں کرنے والی پارٹی ہے ان کے لیے جو ہے وہ رستے بھی بنانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ان کے لیے روڑے بھی اٹکا دیے جاتے ہیں. اور ایک جو باہر بیٹھا ہوا اوورسیز طبقہ ہے جس میں سے بائی دا وے ایک شخص جس کو پہلے کمیٹی سے نکالا گیا ہے، شہباز گل صاحب کے بارے میں دیکھ رہی تھی، مختلف لوگ کہہ رہے تھے ان کو پہلے کمیٹی سے فارن افیئرس کی نکالا گیا اور پھر پولیٹیکل کمیٹی کے اندر بھی اب کہا جا رہا ہے کہ بہت ساری تبدیلیاں ہونی ہیں. تو وہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بیانیہ بالکل مختلف ہے، جو اندر بیٹھے ہوئے وہ بالکل مختلف ہے. اسی طرح سے ایک اور بیانیہ سڑکوں کا بیانیہ الگ ہے، سوشل میڈیا کا بیانیہ الگ ہے، پیچھے جو ملاقاتیں ہوتی ہیں ڈیل کرنے کی کوشش ہے وہ بیانیہ الگ ہے. تو پہلے تو پاکستان تحریک انصاف کو یہ سوچنا ہوگا کہ ایک وقت میں ایک کام کرنا ہے، تو پھر شاید یکسوئی کے ساتھ ان کو بات ہو. اور یہ بھی سوچنا ہوگا کہ اگر آپ نے ریلیف لینا ہے تو پھر یہ تاثر نہیں دینا کہ آپ چے گویرا ہے یا آپ نیلسن منڈیلا ہے. پھر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ بھئی ہم جو ہے وہ ریلیف لے کے واپس آ رہے ہیں. اور آپ کو یاد رہے کہ ریلیف کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صدقے دل سے معافی، یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جو وہاں سے طے کیا گیا ہے ایک طرح سے معاملہ اس کے اوپر، اور آج بھی سپریم کورٹ کے اندر ایک جو ضمانت کی درخواست آئی ہے وہ بیماری کے اوپر کہ مسترد ہوئی ہے. تو اس کے اوپر ابھی تک کوئی ریاست جو ہے وہ اپنی نرمی نہیں دکھا رہی. یہ بھی یاد رہے کہ 9 مئی کے حوالے سے نرمی نہیں ہے. تو عمران خان صاحب نے یہ سب چیزیں طے کرنی ہے. یہ سب تب فروٹفل ہوگا جب وہ صدقے دل سے 9 مئی کی بھی معافی مانگیں گے، اور صدقے دل سے وہ یہ بھی سوچ لیں گے کہ اب جو ہے وہ ہمیں سیاست کرنی ہے. سیاست کا یہ مزاحمت اور سیاست ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. سیاست کے اپنے ایک رستے ہوتے ہیں، تقاضے ہوتے ہیں، وہ پورے کرنے ہوتے ہیں. تو اینی ویز یہ عمران خان صاحب کی جو جماعت ہے اب اس نے ایک اسٹریم لائن کیا ہے، گیٹ کیپر مقرر کر دیے گئے ہیں جو کہ انفارمیشن کو اسٹریم لائن کریں گے. سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی ہماری اطلاعات ہیں کہ بہت جلد جو ہے وہ پالیسی بنے گی. رہا معاملہ منرل اینڈ اس کا معاملہ جو بل کا ہے، یہ بل جو ہے علی امین گنڈاپور صاحب کی ملاقات اگر ہوئی تو اس میں ہو سکتا ہے کہ اپروول دے دیں. ہم نے خود بل کو دیکھا ہے، پڑھا ہے، 18ویں ترمیم کے عین مطابق ہمیں نظر آیا. اس میں کوئی ایسی، اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسی اس میں کوئی چیز نہیں، مگر اس وقت اگر اس بل کو کوئی روک رہا ہے تو عوامی نیشنل پارٹی ہے، ANP ہے، اور ANP نے اس کے اوپر اعتراضات کیے ہیں، اور ANP یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بل جو ہے وہ صوبائی خود مختاری کے خلاف ہے. تو ANP ایک بڑی جماعت ہے، سیاسی جماعت ہے، اس کی طرف سے جو اعتراضات ہیں وہ سامنے آئے ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اعتراضات سامنے نہیں آئے، بلکہ اس کو مشروط کیا عمران خان صاحب کی رہائی کے ساتھ. صرف عمران خان صاحب رہا ہو جائے تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کو سرنڈر کرنے کو تیار ہو سکتے ہیں. تو علی امین گنڈاپور صاحب شاید اس کی اپروول لے لیں گے، یہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ پھر یہ بھی ایک CBM کے طور پر لیا جا سکتا ہے. لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کمپرومائزڈ پوزیشن پہ جا رہی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے جو کچھ بھی آنے والے دنوں میں ایک تلوار ان تمام جو ہاکس ہیں ان کے اوپر لٹک رہی ہے کہ کس طرح سے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ولاگرز ہیں ان کے اوپر بھی کہ عمران خان صاحب کوئی اس کے اوپر فیصلہ جو ہے وہ کنوے کر سکیں، یا ان کی جماعت جو ہے وہ اس پہ کوئی پالیسی بنا سکے. یہ اب دیکھنا بہت ضروری ہے کہ کس طرح یہ چیزیں جائیں گی. یہ اب تک کی انفارمیشن ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.